بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز پاکستان کے ساتھ میں ہوں انصار زاہد. آج ہم مشرق وسطیٰ میں ہونے والی تبدیلیاں اور ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود عراق میں وزیر اعظم نور المالکی کا نامزد ہو جانا، اس کے ساتھ بلوچستان میں دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس کے ساتھ جیفری ایپسٹین فائلز جو ہے، یہ گندگی کا جو ڈھیر ہے، یہ اس میں پوری دنیا کا اشرافیہ جو ہے نا وہ شامل ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں معروف تجزیہ کار زید عباس ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. اور شروع میں ہم پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے اس کو ہماری فوج نے بڑے اچھے انداز میں ٹیکل تو کر لیا ہے. کیا یہ ہماری فوج کی انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ انصار صاحب. سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلوچستان کی شیگوں پر. بلوچستان کا آپ کے علم میں ہے کہ جو پورا خطہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ صوبہ جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ کافی ناامنیت کا شکار ہے. وہاں پہ بدامنی ہے، وہاں پہ حالات جو ہے وہ اس طرح کنٹرول میں نہیں ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ چیز ہے کہ بہت زیادہ پرفارم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے سیکورٹی ادارے وفاقی حکومت بھی جو ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ انوالو ہیں. لیکن بلوچستان میں بالخصوص جب سے طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے ان کے جو آقا ہیں بنیادی طور پہ اس میں بھارت کا نام جو ہے اولین ہے، اس کے بعد جو ہے اور دیگر ممالک کا بھی نام آ رہا ہے سامنے، جیسے اسرائیل ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو مخالفین ممالک ہیں وہ ان کا ایک باہمی گٹھ جوڑ جو ہے، یہ آپ کا بلوچستان میں موساد اور طالبان کا جو وہاں پہ یہ گٹھ جوڑ ہے. وہاں پہ جو بلوچستان کے پہلے سے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک حالات نارمل نہیں ہیں، اس میں سے جو حالیہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ہائی پائی ہے، یہ ان طاقتوں کا جو پاکستان کے مخالف بھی ہیں ان کا وہاں پہ جو ہے وہ گٹھ جوڑ اس کا جو ہے وہ اظہار ہے. اور اس میں تیزی جو ہے وہ حالیہ جب پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو ہے جب حالات کشیدہ ہوئے ہیں، بالخصوص پاکستان کے اس مطالبے کے ساتھ کہ جب انہوں نے افغان طالبان سے یا افغان حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ ٹی ٹی پی کے جو عناصر ہیں ان کو ہمارے والے کیے جائے، یا ان کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو وہ حملے وہاں سے کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے ان کو روکا جائے، اور یا ان کو ہمارے والے کر دیا جائے. تو ان دونوں باتوں کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا افغان طالبان یا طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان. چاہیے جائے کہ اس میں جو ہے وہ مذاکرات بھی ہوتے رہے. قطر نے بھی اس میں کوشش کی، سعودی عرب نے بھی کوشش کی، ترکی نے بھی اس کے اوپر کوشش کی. لیکن چونکہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس بات پہ راضی نہیں ہیں بنیادی طور پہ ان میں، اور ٹی ٹی پی چاہیے جائے کہ وہ اظہار کرتے ہیں، طالبان حکومت یہ اظہار کرتی ہے اس بات کا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں اور ہماری کوئی ڈائریکشن پہ نہیں ہو رہا. اور ٹی ٹی پی تو خود پاکستان کا وہ ہے، لیکن ان کو تحفظ بھی تو دیتے ہیں نا. میں وہی بات کر رہا ہوں. چاہیے جائے کہ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری ول پہ نہیں ہو رہا، یہ ہماری ڈائریکشن پہ نہیں ہو رہا، یہ ہماری ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. لیکن در حقیقت ان کے درمیان جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظریاتی ارتباط ہے، جو ربط ہے، اور جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ایک جوڑ ہے، جو وہ ان کی اس بات کو جو ہے اس کی حقیقت کو جھٹلاتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل یہی ٹی ٹی پی تھی جس نے پاکستان میں ہماری میزبانی کی، اور آج جب وہ ہمارے میزبان ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتے ہیں. یہ ایک بنیادی جو ان کے کلچر کے ساتھ میل کرتا ہے، اور دوسرا ان کے نظریاتی ان کے ساتھ وابستگی ہے. یعنی کہ جو ان کا نظریاتی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد ہے، یا نظریاتی جو ان کی ایک ہی جگہ سے نظریہ. طالبان حکومت کی پھر یہ دورہ پن جو ہے نا، یہ کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو ان پہ جو ہے نا اثر نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے نا وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اور دوسری طرف سے اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے نا وہاں پہ وہ کارروائی ہوتی ہے. یہ را موساد کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کا نتیجہ ایران کا جو آپ بلوچستان حصہ ہے اس کے بارڈر کے ساتھ جو لگتا ہے، وہاں پہ بھی کافی بد امنی جو ہے نا وہ رہی ہے. اس کے پیچھے بھی را اور موساد سمجھتے ہیں. جی
یہ بالکل، یہ تو سب فیس سیونگ کے لیے ہوتا ہے نا کہ آپ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو جب اس طرح سے یعنی کہ بچانا ہوتا ہے، یعنی کہ سوال سے، یعنی کہ پاکستان جب یہ سوال کرتا ہے کہ آپ TTP کی کنٹرول کریں یا ان کو ہمارے حوالے کریں یا اپنی سرزمین کم از کم استعمال نہ ہونے دیں، تو چیز ہے کہ وہ TTP کے نظریے کے ساتھ ہم مانگ ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ پبلکلی میڈیا کے اندر تو نہیں کر سکتے، نہ ہی آن دا ٹیبل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پس پردہ رہ کے ہی یا دوہری پالیسی اختیار کر کے اس مسئلے کو جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ ان کا آبجیکٹ ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، ان کے اہداف ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے. اور جب سے پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان یہ رفٹ، یہ کشیدگی، یہ فاصلے جب بڑھنا شروع ہوئے، تبھی جا کے جب موقع ملتا ہے انڈیا کو. اور انڈیا جو اگرچہ طالبان سے پہلی جو حکومتیں تھیں، کرزئی کی حکومت تھی یا اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت تھی، اس میں جو اپنا ایک بلڈ اپ کر چکا تھا وہاں پہ اسٹرکچر، تو اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کا موقع ملتا ہے. جب پاکستان اور طالبان کے درمیان کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس میں انٹری بھارت کرتا ہے. اور وہ اس کے آلریڈی بلوچستان میں بلوچ جتنی علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں یا یہ جو ملیٹنٹ جو طبقہ ہے، ان کے ساتھ آلریڈی جو ہے وہ روابط تھے. تو وہ پھر دونوں کو وہاں پہ افغانستان میں اکٹھا کرتا ہے انڈیا، اور طالبان کو، TTP کو اور اس کو بلوچ جو علیحدگی پسند تنظیم ہے ان کو بٹھاتا ہے. اور پھر بلوچ لبریشن فرنٹ، جی بلوچ لبریشن فرنٹ، یہ BLA، ان کو اکٹھا کر کے بلوچستان میں کم از کم جو ہے ان کو اکٹھی ان کی مشترکہ جو کروائیں ہیں. اچھا زید بھائی، یہ اس کے لیے جو زید بھائی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، لیکن پاکستان کی جو ہماری فوج ہے، ہماری ایجنسیاں ہیں، وہ بھی تو کام کر رہی ہوں گی. یہ مسلسل اتنے پچھلے 20 سالوں سے آپ بلوچستان لے لیں، بلوچستان کے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے کی بجائے ہر روز جو ہے نا وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور پہلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا، پھر اب جو ہے نا اتنے بڑے پیمانے پر ہو جانا، یہ ایک عجیب بات نہیں ہے؟ اس میں ہماری ایجنسیوں کی، فوج کی، آپ کو وہ ناکامی نظر نہیں آ رہی؟ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک عرصے سے کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ جب شامل، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کے پیچھے ایک اتنا بڑا ایک بلڈ اپ ہے جو پاکستان کے مخالفین کا ہے، تو اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ریاستیں ہیں، کہ گروہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو لوگ پاکستان کے خلاف بلوچستان کے اندر جو کارروائیاں کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے پورے ملک ہیں اور ان کے وسائل ہیں. پاکستان اپنے وسائل کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے BLA کے خلاف افغانستان کے اندر جا کے بعض کارروائیاں کی ہیں. جیسے BLA کے کمانڈر تھا صاحب کا اسلم اچھو، یا اسلم اچھو کے نام سے جو اس کو وہ ہے اس کا نام، تو اس کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر جا کے ایک کارروائی کے اندر جو ہے اس کو مارا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن کسی سطح پہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے 2 دن پہلے 31 جنوری کو تو وہ اس کو جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ ہماری ایجنسیوں کی، ہماری جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی جو ہے وہ انفارمیشن وہ نہیں گین کر سکے، اس کو اندر جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. اور اتنے بڑے پیمانے پہ 12 مختلف شہروں میں یہ کارروائیاں ہو جانا، جس میں اتنی بڑی تعداد کا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جان سے چلے جانا. لیکن اس میں جو ایک پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتنا ریپڈلی رسپانس، یہ رسپانس اس طرح پہلے نہیں آیا جتنی تیاری کے ساتھ ہماری سیکورٹی فورسز نے اب رسپونڈ کیا ہے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں، اسی فگر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری فورسز نے اب تک کی، یعنی کہ آج تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ 177 کے قریب BLA کے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا چکا ہے. اور ان کی باقاعدہ جب وہ انہوں نے کارروائی کر کے وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، یا انہوں نے کہیں ہائڈ کیے ہوئے تھے اپنے آپ کو، کہیں پہ پناہ لیے ہوئے تھے، یا ان ٹھکانوں کے اوپر جب جا کے پوری ریسرچ کرنے کے بعد ڈرون طیاروں سے بھی جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، اور ابھی تک یہ جاری ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کی یہ ریپڈ جو رسپانس تھا یہ اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ فورسز سے ہو جاتا کہیں پہ کوئی لیپ ہو جائے، لیکن یہ جو رسپانس ہے اوورال بہرحال یہ تیاری کا جو ہے وہ ایک اندیا دیتا ہے کہ فورسز تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے کیفے کے دار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. اچھا زید بھائی، آپ مشرق وسطیٰ پہ چلتے ہیں. پہلے تو آپ نے جو ایک پیشین گوئی کی تھی کہ جنگ جو ہے نا وہ اتنی جلدی نہیں ہوگی، وہ واقعی جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی. اور اب تو ٹرمپ جو ہے نا وہ جان چھڑا رہا ہے کہ کوئی ہلکا پھلکا معاہدہ ہو جائے اور میں اس جنگ سے جو ہے نا نکل جاؤں. اس کے ساتھ ایک بڑی مخالفت کی ہے عراق میں وزیر اعظم کی نامزدگی میں نور المالکی کی.
ٹرمپ نے عملی طور پہ مداخلت کی ہے کہ یہ وزیر اعظم نہ بنے، تو یہ مداخلت کے باوجود ان کا نامزد ہو جانا، یہ مشرق وسطیٰ میں کیسا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ایران کا جو مثلا تنازع یہ قضیہ ہے وہ تو مثلا چل رہا ہے ابھی جب ہم نے بات کی تھی پچھلے اپنے پروگرام میں، تو اس میں یہ کہا تھا کہ ابھی جو اتنا جلدی شاید جو ہے وہ نہ ہو، جنگ کی طرف جو حالات نہ جائیں، اس سے پہلے مذاکرات کی ایک ویو آئے گی، اور اس وقت یہ اطلاعات آ بھی رہی تھی، اور ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ شاید جو 4 کے قریب جو ہے مطالبات رکھے ہیں ٹرمپ کی طرف سے یا امریکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ ایران جو ہے ان 4 مطالبات کو قبول کر لے، اور اس کے بعد ہم جب پچھڑ جائیں گے. لیکن وہ اس پہ ڈیولپمنٹ جاری ہیں. اس پہ ایک نقطہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس پہ یعنی اس کے بعد جو سفارتکاری ہوئی ہے وہی ہوئی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ ترکی جاتے ہیں، اور ترکی میں جو ہے وہاں پہ ترکی کے صدر اور وزیر خارجہ کے ساتھ جو ملاقات کی ہے، جس میں اطلاعات یہ ہیں کہ جس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے ایران کے ایٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر جو وہ بات کی ہے. تو اس کے اوپر ایران نے آمادگی کا اظہار بھی کیا ہے. ایران نے کہا کہ ہاں ایٹمی ٹیکنالوجی یا ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن باقی جو تینوں ان کے مطالبات ہیں، جس میں ایک تو میزائل رینج کے متعلق ہے، دوسرا جو ہے وہ محور مزاحمت سے متعلق ہے، یہ پروگرام یہ جو ہیں ان پہ جو ہے وہ بات نہیں سکتی، کیونکہ ان کا تعلق ایٹمی جو پہلے بھی تو تھے، ایران پہلے ہی کر چکا تھا، ایران آلریڈی معاہدہ کر چکا ہے، اس معاہدے سے ٹرمپ خود نکلا ہے وہاں سے نا. یہ تو اب بھی جو ہے نا یہ میرے خیال میں بہانے بنا رہے ہیں اس کا. یہ دیکھیں ابھی بھی یعنی کہ اس دور میں بھی یعنی کہ آج بھی اگر وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ایران کے ایٹمی پروگرام کے اوپر، تو یہ بات ذرا سوچنے والی ہے کہ کل کلاں یہی مثلا جب یہ پچھلی جب جنگ ہوئی تھی، جب انہوں نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا امریکہ نے، تو اس وقت پوری میڈیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے بڑا اعلان کیا تھا فتح کا ٹرمپ نے، اور کہا تھا کہ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ڈیمالش کر دیا، تباہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو وہ بڑی اپنی کامیابی کے ڈنکے بھی بجائے تھے. لیکن کامیابی کی اس اعلان کے باوجود آج بھی امریکہ کا یہی مطالبہ ہے ایران سے کہ ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایٹمی ٹیکنالوجی کے اوپر جو کام کرے. سی این این نے جو ہے نا رپورٹ اس کے خلاف دی تھی کہ یہ جو ہے نا اس کا ایٹمی جو طاقت کو جو ہے نا وہ رول بیک نہیں کر سکا حملے کے باوجود، اور وہ چند مہینے پیچھے جو ہے نا وہ گیا تھا. اس پہ سی این این پہ غصے بھی ہوئے تھے ٹرمپ صاحب کے جو ہے نا آپ نے غلط رپورٹ دی ہے. ایران کے ایٹمی پروگرام کے اوپر آج دوبارہ یہ بات کرنا، یہ اس کی ملسکہ خیزی کی اور اس کی ایک احمقانہ پن کی، حالانکہ اسی مذاکرہ اسی معاہدے سے خود ٹرمپ نکلا ہے کہ جی میں اس معاہدے کو نہیں مانتا. پھر اگر اسی مطالبے پہ آ رہا ہے کہ وہ معاہدہ ہو جائے، تو یہ ان کی ناکامی نہیں ہے ٹرمپ صاحب کی؟ جی اس کو کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ اس کو اس سارے پروسیجر کا کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ بالکل لا علم ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس نے جو اس کے ایران کے ایٹمی تنصیبات کے اوپر جو بمباری کی ہے اس میں جو اس کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کے بارے میں بالکل ٹوٹلی بلیک آؤٹ ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. اسی لیے وہ آج پھر مطالبہ کر رہا ہے کہ ایران جو ہمارے ایٹمی پروگرام کے اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر آج پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. نہیں، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایران نے کبھی انکار نہیں کیا. جی ابھی بھی نہیں کر، ہم تو اس پہ جو ہے نا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہی نہیں ہے. ابھی بھی ایران جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹا. اس نے کہا آج بھی امریکہ آئے، اور اگر وہ ایٹمی پروگرام پہ بات کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے بات کرے. باقی جو پوائنٹس ہیں وہ ہماری اس لسٹ سے خارج ہے مذاکرات کی، اس پہ ہماری کوئی بات نہیں ہوگی. ہمارے میزائل پروگرام پہ ہمارا ڈیٹرس ہے، اور اس کے اوپر ہم کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں، اگر امریکہ صرف ایٹمی مذاکرات ہی اس نے کرنے ہیں، تو یہ پھر پوری فوج کا لے کے آنا اتنے بڑی تعداد میں یہاں پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ڈپلائمنٹ جتنی ہے، یہ اس کے 2 اہداف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان فیوچر ایران کے آئل جو ہے، ایران کی جو آئل کی تنصیبات ہیں، یا مثلا ایران کی جتنی آئل کی ترسیل ہے اس کو روکنا چاہتا ہے. اور اس کا روکنے کا ہدف جو ہے 2 چیزیں ہیں. پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک تو ایران کی اقتصادی صورتحال کو یا معاشی صورتحال کو یا اس کی اکانومی کو مزید جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا، اس کو مزید جو ہے وہ نقصان پہنچانا. اور دوسرا جو اس کا رائیول ہے دنیا کے اندر وہ ہے چائنا کی اقتصادی ترقی، چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت اقتصادی، اس کو ٹارگٹ کرنا. تو وہ چاہتا ہے کہ ایران کا تیل چائنا کی منڈیوں تک، چائنا کی انڈسٹری تک جو وہ نہیں پہنچنا چاہیے. یہ 2 اس کے اہداف ہیں.
اس کے لیے جتنی ڈپلائمنٹ ہے وہ اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے. میرے خیال میں جو دوسری دباؤ میں لانا چاہتے تھے ایران ابھی تک جو ہے نا اس کا دباؤ جو ہے نا وہ دباؤ، وہ جو نفسیاتی دباؤ پیدا کرنا چاہتا تھا ایران کے اوپر کہ وہ جیسے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا اس نے، اور پوری دنیا جب وہ سہمی ہوئی تھی، یعنی کہ جب سے یہ صاحب تشریف لائے ہیں امریکہ کے صدر بنے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی کارروائیاں کہ بس نیٹو کے ساتھ یا وہ انہوں نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، وینزویلا میں یہ لیٹن امریکہ یا وہ جو پوری گرین لینڈ کہتا ہے لیٹن امریکہ جتنے ممالک ہیں اس کی پوری ایک لسٹ ہے. تو وہ جو ان کے ٹارگیٹس ہیں وہ بھی انہوں نے متعین کر رکھے ہیں. ان کے ساتھ مسئلہ کہ سینگ پھنسا لینا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں آ جانا، ایران کے ساتھ جو ہے وہ کر لینا. تو یہ سارے جب سے یہ مسئلہ کہ یہ ٹرمپ صاحب جو اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے اسی طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اور پوری دنیا سہمی ہوئی ہے ان کے سامنے. کوئی ان سے بات کرنے یا ان کا جواب دینے یا ان کی طرف آنکھیں جیسے کہ ہوتا ہے نا چودھری، اس کی طرف سر اٹھا کے بات کرنا یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوئی حوصلہ اور ہمت نہیں کر پا رہا. یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر کسی نے امریکہ کی آنکھ میں ملا کر یا ٹرمپ کی آنکھ میں ملا کر بات اگر کی ہے تو وہ ایران ہے، اور وہ ایران کے رہبر سید آیت اللہ العظمیٰ علی خامنہئی ہے. اچھا زید بھائی، یہ آپ جس سے معذرت کے ساتھ ایک بات یہیں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جس سے اس نے جو ایک اپنا ایک بنایا تھا، اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا بنایا تھا وہ بریک ہونے کے قریب ہے. یعنی کہ وہ تقریباً بریک ہو چکا ہے. یعنی کہ آج اگر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو وہ بنیادی طور پہ بہت سارے کہ پہلے جب امریکہ بہت سارے یہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے امریکہ. وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک ہلکی پھلکی ہم کارروائی کر لیں، ایک ہلکی پھلکی ایران کارروائی کر لیں، اور یہ دل آ کے اس طرح کر کے ہم جو ہے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ہماری ساکھ جو ہے عالمی ساکھ وہ میری بچ جائے اور میرا جو ہوا ایک میں نے زید بھائی وہ قائم رہے. زید بھائی، یہ جو چائنا کی آپ بات کر رہے ہیں، اکانومی کے حوالے سے چائنا امریکہ سے بہت آگے جا چکا ہے. آپ یہ جتنا بھی ایران سے تیل نہ لینے دے یا کچھ اور کرے، اس پہ چائنا کو کوئی اتنا زیادہ جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب تو خود امریکہ جو ہے وہ چائنا کا جو ہے نا وہ مقروض ہے. اچھا زید بھائی، آپ نے آغا خامنہئی کی جو ہے نا وہ بات کی، رہبر معظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہم سب کو کنسرنز ہوتے ہیں، اور خصوصاً وہ سننے والے بھی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کیسے ہوتی ہے، اور کہیں کوئی سیکیورٹی لیبس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ تو نہیں پیش آ سکتا؟ دیکھیں، سیکورٹی میئر جو ہیں ظاہر رہبر معظم ہے ایران کے اندر، تو وہ ایران کے ایک سب سے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیٹ، یہ سب سے جو ہے وہ سیکیور شخص ہیں. یعنی کہ ایسے فرد ہیں جن کی سیکورٹی پوری ملت ایران کو جو ہے سب سے زیادہ عزیز ہے. تو اس کے لیے اقدامات بھی جو ہے وہ ایک ان کا پورا ایک سسٹم ہے ان کی سیکورٹی کا، جو مثلا اپنی پوری فعالیت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ان کو دشمن کے کسی بھی اس طرح کے منصوبے یا اس طرح کے پلان یا اس طرح کی جو ہے وہ سازش سے جو ہے وہ ان کو وہ کرتا ہے، جدا کرتا ہے یا سب کو فاصلہ کرتا ہے یا ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ان کے اندر بھی مقصد کہ خود ایران کے سیکورٹی اسٹرکچر کے اندر بھی جو رہبر کی محافظت کا جو ایک وہ ہے اسٹرکچر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح اس کو ایک اول الامر بریگیڈ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک اس کا نام ہے، اس کا ایک خاص ایک اسپیسیفک تعداد ہے، اور ان کا اپنا ہی ان کے اندر جو ہے وہ سلیکشن کا ایک معیار ہے کہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اور پھر ان کا آگے پھر وہ ہے چونکہ یہ سیکرٹس ہیں تو اس کا ظاہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یعنی کہ پچھلا جو آپ جیسے آپ پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ پچھلی جو جنگ تھی 12 روزہ جنگ، اس میں اسرائیل نے پورے سیکورٹی اسٹرکچر جو تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس ملک کا آرمی چیف، جس ملک کا فضائیہ کا چیف، جس ملک کا بحریہ کا چیف، اور جس ملک کا انٹیلیجنس چیف، یہ اس سطح کے لوگ جو ہے اگر مثلا شہید ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیاری کے ساتھ جو ہے اسرائیل نے وہ اٹیکس کیے تھے. اور پہلی ویو میں جو ہے وہ ایک جو ملٹری پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی ایران کی، اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا. تو لیکن اچھا اس میں اس وقت بھی جو ہے وہ ایک یہ اطلاع تھی کہ شاید رہبر جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ پہ ہیں، اور یقیناً تھے. لیکن بعض اس وقت یہ سننے میں بعض باتیں آئی تھیں کہ بعض اطلاعات ایسی تھی جو بر وقت تھی ملیں، اور بر وقت سے مراد یہ کہ کوئی یعنی کہ اس اٹیک سے ان کے اوپر جو متوقع اٹیک تھا اس سے چند لمحات پہلے ملی ہیں، انہوں نے اپنا اور جس کے بعد انہوں نے اپنا جو اسکیڈول کیا، ان کے جو بھی ان کے وہ تھے میئرز وہ لیے، اور اس کے بعد ان کو پروٹیکٹ کر لیا. تو اسی طرح جب آج یعنی کہ یہ بات بالکل عیاں ہے،
اور سب کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ بالکل اچھی طرح واضح ہے کہ آج ایران کے اندر اگر کوئی ٹارگٹ ہیں، کوئی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں ان کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا، تو وہ رہبر معظم کی ذات ہے، خدا ان کا اپنی حفظ امان میں رکھے. تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا جو لیکن آج میں دیکھیں رہبر معظم کوئی امریکہ ٹرمپ کی دھمکیوں سے جو ہے نا وہ ڈرے نہیں ہیں. وہ پبلک پلیس پہ جا رہے ہیں، مسجد جامکران گئے ہیں، امام خمینی کے مزار پہ گئے ہیں اور ایک عوامی خطاب بھی کیا ہے انہوں نے. تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ان کی گیدڑ بھبکیاں جو ہے نا ٹرمپ صاحب کی، اسے جو ہے نا وہ سیریس نہیں لے رہے. اچھا ایک اور ٹرمپ صاحب کی جو ہے نا وہ مشرقی وسطی میں، جی میں آتا ہوں اسی طرف آتا ہوں. یہ بات اسی بات کا میں جواب دے لوں کہ وہ دیکھیں جو رہبر معظم ہے آیت اللہ سید علی خامنہئی، ان کی جو شخصیت ہے یا ان کا جو وہ ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیچر ہے یا ان کی جو اپروچ ہے، سوچ یا ویژن جو ہے، یا وہ جس نظریے کے ساتھ جو ہے وہ پوری ان کی ملت جو ہے، ملت تشیع جہان، یعنی کہ پورے دنیا کے اندر جو فالوورز ہیں، وہ ایک خاص نظریہ اور خاص عقیدہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کے عمل پیرا ہیں. ان کا مطمع نظر کوئی عام سیاسی جدوجہد یا عام جو ہے وہ سیاسی کسی منصب کے حصول وہ نہیں ہے. ان کا تو ایک جو نظریہ ہے وہ خدا کا نظام جو ہے وہ قائم کرنا ہے. تو ان کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ تو پورے طور پہ اسی ضمن میں آتی ہے. لہٰذا ان کے لیے زندہ رہنا کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. ان کے لیے اگر اس راہ کے اندر خدا میں اگر جو ہے وہ جان چلی جائے تو وہ زیادہ مقدم ہے ان کے لیے. تو وہ یہ ڈر جانا یا یہ خوفزدہ ہو جانا یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہاں یہ ان کے نظریے سے اور ان کے عمل سے کسی طور میل ہی نہیں کھاتی. یعنی کہ جس چیز سے یہ دنیا ڈرانے کی بات کر رہی ہے نا، جس چیز سے دنیا ڈرانے کی بات، وہ تو اس کے متمنی ہے. وہ بندہ جو 8 سال تک ایران عراق جنگ میں جو ہے وہ عراق کے خلاف محاذ کے اوپر جو ہے وہ جس نے جنگ کی قیادت کی ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کے علاوہ دو حملے ہو چکے ہیں محاذوں پہ کار فرما، جن کی یعنی کہ پوری زندگی جو ہے وہ اسی جدوجہد میں گزری ہو، جہاد میں گزری ہو. ہاں جی. تو وہ جو ہے مثلا کسی کے ڈرانے سے یا اس راہ پہ چلنے سے ڈرنے سے جو ہے وہ ان کی اس پہ ان کی ہی چاہیے بات کرنا ہی ان کی مقصد ہے اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہے ان کی، اور اس وجہ سے وہ منظر عام پہ بھی آئے اور بھی. اچھا ایک مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ صاحب کی ایک اور بڑی بے عزتی ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے کہ عراق میں جو وزیر اعظم نور المالکی جو ہے نا نامزدوں ہیں، اس پہ انہوں نے الیکشن سے لے کے اب تک ان کی نامزدگی تک بڑے جو ہے نا وہ کوشش کی ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے نا وزیر اعظم نہ بنے، چونکہ یہ ان کے مخالف ہیں. اور ان کے آنے سے امریکہ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا مشرق وسطیٰ پہ کیا اثرات ہوں گے؟ جی میں بالکل اس کی وضاحت کرتا ہوں. بنیادی طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے یعنی کہ یہ جب طوفان الاقصی شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ ساری دنیا جو ہے وہ ایران، لبنان، حماس، انصار اللہ اور عراق کے اندر جو محور مزاحمت کے جو گروپس ہیں، ان کے خلاف ایک کارروائی جو تھی، یعنی کہ جیسے جیسے ان کی کارروائیاں بڑھتی گئیں، غزہ کو جو انہوں نے ایلیمنیٹ کرنا شروع کر دیا، حزب اللہ کو جو ہے وہ روکا، یا لبنان کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایالٹ جب شروع کیے یا اپنے پیک پہ پہنچائے، یا یہ محور مزاحمت تھا اس نے حکمت عملی کے طور پر جو ہے اپنی کارروائیوں کو روک دیا. تو یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ لگے جیسے انہوں نے پورے کا پورا جو ہے وہ محور کو زیر کر لیا ہے. جیسے یہ ان کی یعنی کہ یہ فخر و بباہت ان کے اندر آنا، تکبر آنا شروع ہوا، تو انہوں نے اسی دوران عراق کے الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور عراق کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ باوجود ان کی کوشش کے، امریکہ، اسرائیل اور ان کے الائز جو ہیں ان کی کوششوں سے عراق کے اندر شیعہ مزاحمتی گروہ جو ہے یا شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک جو ہے وہ ایک بڑی واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ سیٹیں جیت کے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے، جس میں یہ جو پاپولر موبلائزیشن فورسز جو ہیں، جن کو جو ہے وہ محور مزاحمت کی قوتیں بھی کہا جاتا ہے یا جماعتیں کہا جاتا ہے، انہوں نے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں حاصل کی، جو ان کی ایک بہترین کارکردگی کی جو ہے وہ دلیل بن جاتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کی فارمیشن کا مسئلہ تھا. گورنمنٹ کی فارمیشن جو ہے وہ خاص ایک ترتیب کے ساتھ آتی ہے. تو جب یہ مرحلہ آیا اس وقت، یعنی کہ جب ایران کے اندر جو ہے وہ ایران کو گھیرے میں لے کے اس کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسی اثناء میں شیعہ کوآرڈینیشن کونسل جس نے یا فریم ورک شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک
جس نے بنیادی طور پہ آپس میں ایک فورم ہے ان کا، اس کے اوپر بیٹھ کے جنہوں نے ڈسکشن کرنے کے بعد ایک بندہ جب وہ نامزد کرنا تھا، تو بڑی ڈسکشن کے بعد بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنے کے بعد جس میں امریکہ اسرائیل کی طرف سے واضح طور پہ یہ تھا کہ نوری المالکی کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے نامزد نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے امریکہ نے اپنا ایک نمائندہ خاص بھی جو ہے وہ عراق کے لیے اس نے بنایا ہوا تھا، وہ بھی باقاعدہ دھمکیاں دے رہا تھا اور باقاعدہ جو ہے وہ تھریٹس لگا رہا تھا کہ نہ مذہبی گروہ پہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ یا کوئی جماعت جو ہے یا کوئی گروہ جو ہے وہ اس میں حکومت میں شامل ہوگا، نہ ان کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے مسلح رہنے دی جائے گا، ان کو غیر مسلح کیا جائے گا، ان کا اسلحہ جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگا. اور اس طرح ان کے پوری طرح ایک پریشر ڈیولپ تھا. اور ان کے اوپر ان کے نوری المالکی چونکہ ان کے نمائندہ تو نہیں تھے، ڈسکشن کے بعد ہی ان کا فیصلہ ہوا ہے، تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ نوری المالکی نہ ہو، کیونکہ نوری المالکی وہ شخصیت ہیں جو 2 دفعہ کے وزیر رہ چکے ہیں پہلے، اور انہی کے دور میں جو ہے وہ داعش کے خلاف کاروائیاں ہوئی تھی، انہی کے دور میں حشد الشعبی بھی جو ہے وہ بنی تھی، انہی کے دور میں وہاں پہ جو ہے وہ موبلائزیشن فورسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئی تھیں اور داعش کے خلاف جو ہے کاروائیاں شروع ہوئی تھیں. اور لہٰذا یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شکست بھی انہی کے دور میں ہوئی تھی. اور یہ بہت جہاں دیدہ ہیں، ایران کے بہت قریب ہیں، سابقہ کا تعلق جو ہے عراق کی ایک بہت پرانی شیعہ جو ہے وہ صدام کے دور سے جو ہے ایک جماعت ہے، اس کے جو ہے وہ بہت بڑے لیڈر رہے ہیں اور ایگزائل میں بھی رہے ہیں صدام کی مخالفت میں، اور ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں. اس وقت اس دور میں جب جو ہے ایران گھرا ہوا ہے دشمنوں میں، اس دور میں محور مزاحمت کی طرف سے نوری المالکی کا انتخاب بنیادی طور پہ امریکہ کے منہ پہ بہت زوردار تماچا ہے بنیادی طور پہ. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محور مزاحمت وہاں پہ کمزور نہیں ہے. امریکی دھمکیوں کے باوجود جو ہے انہوں نے نور المالکی کو سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. چاہے جائے کہ امریکہ نے یا خود ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے اس انتخاب کے بعد جو ہے بڑی سخت دھمکی دی ہے عراق کو، اور اس نے کہا کہ اگر نور المالکی وزیر اعظم عراق بنتا ہے تو امریکہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو نمائندہ ہے وہاں پہ مارک سوایا کے نام سے امریکی نمائندہ تھا، اس کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ واپس بلا لیا ہے اور اس سے اختیارات واپس لے لیے، کیونکہ وہ یہ ٹارگٹ حاصل کرنے میں بالکل ناکام رہا. اچھا زید بھائی، مثلا عراق کا میں 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرنا، اس کا ذمہ دار بھی تو امریکہ تھا. بعد میں بوش صاحب نے کہہ دیا تو وہ ہماری تو رپورٹ ہی غلط تھی اور اتنے جو ہے نا وہ مسلمان وہاں پہ شہید ہونے کا. اب عراق کو تو تباہی جو ہے نا امریکہ نے جو ہے نا وہ کیا ہے، اب وہ کیا امداد دے گا یا کیا سنبھالے گا اسے. اچھا زید بھائی، ایک جیفری ایپسٹین فائلز، یہ ایک گندگی کا ڈھیر ہے، اس میں امریکہ اور دنیا بھر کی اشرافیہ شامل ہے اور موساد جو ہے وہ اس کا محرک ہے. اور ٹرمپ صاحب بھی جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا نیتن یاہو سے بلیک میل ہوتے ہیں. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کب تک جو ہے نا یہ سلسلہ چلے گا اور یہ گند تھا کیا، اس میں ذرا روشنی ڈالیے. یہ بنیادی طور پہ جیفری ایپسٹین ایک یہودی تھا اور 2017 میں جو ہے یہ اس طرح کی اس کے اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آئے تھے، جس کے اندر جو ہے وہ ان پہ یہ الزامات تھے کہ یہ ایک اس طرح کا اشرافیہ کے پوری دنیا کے اندر جو اشرافیہ کے ایک طبقہ ہے جس کو یہ اور اس کے کچھ ساتھی تھے جس میں خواتین بھی شامل تھیں، یہ ٹریپ کرتے تھے نوعمر بچوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا انہوں نے ایک دھندا چلایا ہوا تھا جس کے اندر جو ہے وہ یہ بعض بڑے بڑے حکمران مختلف خطوں کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ، پوری دنیا کے اندر، غرض پوری دنیا، بزنس مین، اس میں بڑے بڑے مثلا کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ، تو یہ سارے کے سارے ایک ایسا ایک نیٹ ورک تھا جس کے اندر جو وہ سارے یہ لوگ تھے اور یہ اس کو اس مکروہ دھندے میں جو ہے وہ شامل تھے اشرافیہ جو. اور ابھی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یہودی تھا اور اس کے تعلقات جو ہے وہ موساد کے ساتھ بتائے جاتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ موساد کا ایک بہت بڑا ایجنٹ تھا. موساد اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کچھ کام لے کے تو دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو اسکینڈلز بناتی تھی جس کے اوپر جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کرتے تھے، جو ان کے نظریے جو تھا سیونزم یا گریٹر اسرائیل یا سیونزم کے مفادات یا ان کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. 2017 میں جیفری ایپسٹین کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس میں ایک لڑکی نے جو ہے وہ جس کی اس وقت عمر جو ہے وہ 16 ایئر تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ مجھے ٹیپ کیا اور مختلف لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لے کے گئے ہیں.
تو وہ مقدمہ بنا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ پھر 2 سال تک 2019 میں جو ہے وہ پھر ایمسٹن کی جو ہے وہ رہائی ہو گئی تھی. رہائی ہونے کے فوری بعد جو ہے وہ بعض خبروں میں یہ آیا تھا کہ وہ اس نے خودکشی کر لی ہے، لیکن بعض اخبارات میں یا اس وقت جو ہے یہ تحقیقاتی جو رپورٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ظاہر اس کے پیچھے وہ اس کی طاقتیں تھیں جن کو یہ خدشہ تھا کہ شاید جو ہے وہ ان کے وہ مزید جو ہے وہ ایسے انکشافات جو ان کے پاس ایسی اطلاع جو منظر عام پہ آ سکتی ہیں جو پہلے اس سے پوشیدہ رہ گئی تھیں. تو ایک خیال کیا جاتا ہے کہ جیفری ایمسٹن کے پیچھے بنیادی طور پہ موساد تھا، اور موساد کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اور ان کا مقصد جو تھا یہ تھا کہ اسرائیل کے جو اہداف ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جتنے برسر اقتدار لوگ تھے، حکمران تھے اور دیگر بڑے بڑے بزنس مین اور سرمایہ دار، ان کو جو ہے وہ اپنے اس نیٹ میں یہ رکھتے تھے. اور ان کی بعض ایسی کبھی قسم کی جو ہے وہ حرکات سامنے آئی ہیں جن کو سنتے ہی جو ہے وہ انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اچھا زید بھائی، جیفری ایپسٹن جو فائلز ہیں اس کے پیچھے جو ٹرمپ صاحب بدنام ہو رہے ہیں یا یہ بلیک میل ہو رہے ہیں نیتن یاہو سے، وجہ یہی ہے، یہی گندگی ہے یا اور کچھ ہے؟ جی ایک وجہ یہ ہے، ایک بات جو تبصرے کیے جا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ جیفری ایمسٹن میں بعض ایسے خفیہ گوشے ہیں جو ٹرمپ سے متعلق ہیں اور وہ ابھی تک بے نقاب نہیں ہوئے، ان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ رکھ لیا گیا ہے، وہ صرف پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے مقاصد یا اپنے کام جو ہے ٹرمپ سے نکلوا لیں. اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ بھی جو ہے وہ اسی لیے وہ کام کر رہے ہیں اسرائیل کی خواہش کے اوپر. ویسے جیسے مشرق وسطیٰ کے اندر بعض ایسی اقدامات ہیں جیسے غزہ جنگ ہے یا لبنان کے خلاف وہ ہے یا ایران کو ابھی مسئلہ گھیرا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ یہ اسرائیل چاہ رہا ہے، اسرائیل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی جائے، اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں جو کہ اس کے پیچھے جیفری ایمسٹن فائلز ہیں. تو جب تک جو ہے وہ ان کی جان یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے یہ ویسے ہی ناچتے چلے جائیں گے. زید بھائی، یہ پہلے مشرق وسطیٰ میں ایران جو ہے نا وہ اکیلا ہوتا تھا، اب اس کے برعکس سعودی عرب، یو اے ای اور متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک جو ہے نا وہ ایران کی پشت پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کہ حملہ نہیں کریں. یہ تبدیلی کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے ان کو ڈر ہے کہ گریٹر اسرائیل کا وہ حصہ نہ بن جائیں؟ جی اسرائیل نے طوفان الاقصیٰ کے بعد جس طرح کی مسلمان ممالک کے خلاف ایالٹ کیے ہیں، لبنان، شام، یمن اور ابھی مثلا ایران، تو یہ اس کی اس طرح کی پیش رفت اور اتنی بے باکی کے ساتھ جو عرب سرزمینوں کو جو نشانہ بنانا، یہ بنیادی طور پہ اس کے لیے ایک پورے عرب ممالک کے لیے جو ہے خطرے کا باعث ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل جو پروجیکٹ ہے، یہ منصوبہ جو ہے اس کی طرف پیش رفت ہے، اور خود اسرائیل بھی جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے، باقاعدہ برملا اظہار کر رہا ہے کھلے عام اپنے اس منصوبے کو جو کبھی ان کی فائلوں میں تھا یا ان کے سینوں میں یا ان کے اذہان میں موجود تھا، اب وہ اس کا برملا اظہار کر رہا ہے. نیتن یاہو بڑے بڑے فورمز کے اوپر یہ بات کر چکا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے، اس کے بعض اداروں نے بھی جو ہے اس طرح کی بات کی ہے، اور وہ جو ان کے اندر جو ان کا رائٹسٹ ونگ ہے، جو رائٹسٹ جماعت ہے یا لوگ ہیں، اس نظریات سے یا اس جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو ہیں گریٹر اسرائیل پروجیکٹ یا گریٹر اسرائیل منصوبے کے اوپر جو ہے وہ بڑے کھل کے بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک وہ بھی ہے. دوسرا ظاہر خدشہ ہے کہ اگر اس کا پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ جھانکا اتر جاتا ہے بالفرض، اگر وہ یہ خوف یا ڈر جو ہے وہ اس کو پرے رکھ دیتا ہے، تو پھر تو کسی ملک کی بھی جو سرحد محفوظ نہیں ہے. اگر وہ قطر پہ حملہ کر سکتا ہے بغیر کسی کو اطلاع کیے تو وہ کسی ملک پہ بھی کر سکتا ہے. اور اس بات کو سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ عرب کا یا مسلمانوں کا دوست نہیں ہے. کم از کم یہ اپنی کسی کمزوری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بے شک اس کے ساتھ اس کی بلائیں لیتے رہیں یا اس کے جو ہے وہ قریب بیٹھے رہیں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، چاہے ابراہیمی معاہدے میں ہی شامل کیوں نہ ہو جائیں، لیکن یہ بات ان کو اچھی طرح علم ہے کہ اسرائیل عرب کا، مسلمانوں کا دوست نہیں ہے. اور یہی خدشہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران آج جو ہے وہ خدا نخواستہ کہیں جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے تو کل کو ان کی باری ہے. مثلا یہ آپ ایران کو اپنی ڈھال سمجھ رہے ہیں عرب ممالک کے، یہ اسرائیل کے سامنے اس کا کھڑا ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. جی اسرائیل چونکہ ایران
اگر کھڑا رہے گا تو یہ محفوظ رہیں گے. اگر ایران درمیان سے اور ہٹتا ساتھ دینے ہے کا یہ کمزور ہوتا ہے تو یہ کل ان کی باری ہے. ہاں ساتھ دینے کی وجہ اصل واضح وجہ سی بھی بات ہے. یہی ہے. ہاں جی. ناظرین آپ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ماہر تجزیہ کار زید عباس کا تجزیہ سن رہے تھے. اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان.